بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمان القرآن کا ماہنامہ جنوری 2024 کا ایک اور مقالہ جس کا عنوان ہے عالم اسلام کا عالمیہ، محمد صلاح الدین نے لکھا ہے۔ لکھتے ہیں، امت مسلمہ کے المیے سے نجات کے لیے پہلی ضرورت ایسے نوجوان تیار کرنے کی ہے جو قرآن عظیم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہوں اور ہم عصر علوم پر بھی دسترس رکھتے ہوں، نیز اہل مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتے ہوں۔ اگر ہم نے ایسے نوجوان پیدا نہیں کیے تو 1,00,000 حفاظ اور قاری بنا لینے سے وہ قوت پیدا نہیں ہوگی جو مطلوب ہے۔ دنیا میں کمیونٹیز کلب بنائے جاتے ہیں۔ یہودیوں نے ایجوکیشنل کلب بنایا ہے جس کا یہ کام ہے کہ پوری یہودی دنیا سے 10 ایسے نوجوانوں کا انتخاب کیا جائے جو ذہین ترین بچے ہوں، اور پھر پوری یہودی کمیونٹی ان کی تعلیم پر خرچ کی ذمہ دار ہے۔ جب یہ 10 نوجوان آگے بڑھتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایٹم بم بنانے والا نکلتا ہے اور کوئی ان میں سے چاند کی تسخیر کرنے والا نکلتا ہے۔ وہ کمیونٹی اپنے بچوں کو اس طرح تیار کرتی ہے کہ یہی ہمارا مستقبل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ماہر فن بن گیا تو پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ کیا کبھی ہم نے اپنے معاشرے میں ذہین ترین مسلمان بچوں کی تعلیم کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ کیا ہم نے اجتماعی طور پر یہ ذمہ داری قبول کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ علم ان کو دیا جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور پرے تک کا کوئی رشتہ ناتا نہ تھا۔ مسجد نبوی میں صفہ کا چبوترا قائم کیا گیا تو وہاں کون پڑھ رہے تھے؟ سلمان فارسی، بلال حبشی اور صہیب رومی وہاں پڑھ رہے تھے۔ گویا وہ لوگ وہاں پڑھ رہے تھے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خونی، برادری، قبیلے کا رشتہ ناتا نہ تھا، جو مفلوق الحال تھے، جو اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے کھیتوں میں مزدوری کرتے تھے، مگر علم سب سے زیادہ ان کے حصے میں آیا، اس لیے کہ اجتماعی نظام ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے سرپرستی کر رہا تھا۔ آج میری اور آپ کی سوچ تعلیم کے سلسلے میں گھر کی ڈیوڑی پر آ کر رک جاتی ہے۔ مجھے اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا ہے، یہ میرے مقاصد ہیں۔ اس کے لیے میں دن رات ایک کر دیتا ہوں کہ میرا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے، لیکن جو بچہ میرے اور آپ کی پڑوس میں ہے اور آپ کے بچے سے زیادہ ذہین ہے، اس کی تعلیم کی کوئی ذمہ داری ہم نے اپنے سر نہیں لی ہوئی ہے۔ اس کے لیے اس کا باپ جانے یا اس کی ماں جانے۔ اگر اس کے باپ کے پاس تعلیم کے پیسے نہیں ہیں تو یہ ہمارے مسلم معاشرے کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو مٹ جانا یا برباد ہو جانا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اس ذمہ داری کے لیے میں اور آپ کیا تعاون کرتے ہیں؟ ہم نے کتنے بچوں کی تعلیم کے لیے کبھی سوچا یا غور کیا ہے؟ ہماری اتنی محدود سوچ ہے کہ میرا بچہ وہ ہے جو میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ جو میرے پڑوس میں رہتا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ اگر میرے پاس دولت ہے تو میرا بچہ کسی اعلیٰ اسکول یا گرامر اسکول میں جائے گا۔ اگر پڑوس میں کوئی ڈرائیور رہتا ہے اور اس کا بچہ ذہین ترین بچہ ہے تو اس کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ وہ بوٹ پالش کرے گا، گاڑیوں کی صفائی کرے گا، اس لیے وہ امت کا بچہ نہیں ہے۔ یہ تو ڈرائیور کا بچہ ہے، وہ جانے اور اس کا کام۔ ہم ان قوموں کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں جو پوری قومی وسائل خرچ کر کے ایک بچے کو اعلیٰ ترین سطح تک تعلیم دلواتے ہیں؟ یہی نظام ہمارے ہاں اسماعیلیوں اور بوہریوں کے اندر چل رہا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں یہ سال میں 10 بچوں کا انتخاب کرتی ہیں اور انہیں آگے لے جا رہی ہیں۔ جو ہمارے ہاں بھیڑ ہے اس کی بنیاد پر ہم انگلیوں پر صرف تعداد گنتے رہے ہیں کہ ہم 90% ہیں یا 10% ہیں۔ شام میں 3% ہیں، دروزی 97% آبادی پر حکومت کر رہے ہیں۔ وہ 97% ریت کا ڈھیر ہیں یا ریت کے ذرات کے مانند ہیں۔ وہ کیوں حکومت کر رہے ہیں؟ اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بہترین چیز جو آپ امت کو دے سکتے ہیں وہ اس امت کے ذہین ترین بچوں کی تعلیم کی ضمانت ہے۔ برائے کرم انہیں تعلیم کی اعلیٰ سطح پر لے جائیے۔ اگر ان میں سے ایک بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نکل آیا تو وہ ملک کو کہاں لے جا سکتا ہے؟ وہ ایٹمی پروگرام کے ساتھ سامنے آیا اور ساری دنیا اس کو تلاش کرتی رہی کہ اس کو اغوا کیسے کیا جائے، اس کو گولی کیسے ماری جائے اور اس کو کہاں سے اٹھایا جائے۔ کبھی فرانسیسی سفیر اس کی تلاش میں کھڑا ہوا اور کبھی کوئی دوسرا جاسوس۔ ان کی یہ کوشش رہی کہ کس طرح اس امت سے یہ ایک ڈاکٹر عبدالقدیر چھین لیا جائے۔ اگر یہ امت 10 عبدالقدیر خان پیدا کر دے تو پھر اندازہ کیجئے اس کی قوت کا۔ ہم دینی تعلیم میں تخصیص اور کمال، ایکسیلنسی کی نفی نہیں کر رہے۔ ہم نے دین اور دنیا میں اپنے نظام تعلیم کو تقسیم کر دیا ہے۔ ہمیں تو 10 نہیں 50 عبدالقدیر خان کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ لوگ میسر نہیں آئیں گے ہم ایک قوت نہیں بن سکتے۔
پھر یہ وہ لوگ ہیں جو دین کا شعور بھی رکھتے ہوں اور تربیت بھی اور ملک اور ملت کا درد بھی رکھتے ہوں۔ روحانی اور مادی وسائل کی یکجائی کے بعد ہی ہمیں سربلندی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ کس قدر بدبختی اور بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم ایک دن میں 200 روپے کی آئس کریم کھا جاتے ہیں، 100 روپے کے سگریٹ پی جاتے ہیں، لیکن اگر کسی چیز پر ہم رقم صرف نہیں کرتے تو وہ قوم کو تعلیم یافتہ بنانے کا مسئلہ ہے جس پر ہم رقم صرف نہیں کرتے۔ ہمیں کتاب مہنگی نظر آتی ہے، رسالے مہنگے نظر آتے ہیں، اخبار کا بل بہت بھاری دکھائی دیتا ہے، جبکہ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک ہی محفل کے اندر کتنے ہی روپوں کی کولڈ ڈرنک پی جاتی ہے، اور یہ سارے پیسے یہودیوں کی جیب میں ڈال دیتے ہیں اور ہم کو اس کا کوئی صدمہ نہیں ہوتا۔ صدمہ صرف علم کے نام پر خرچ ہونے والی رقم کا ہوتا ہے۔ یہ زوال علم ہے جو ہماری بربادی کا سبب ہے۔ جب علم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس علم میں دینی علوم اور ہم عصر علوم سب کے سب شامل ہے۔ علم ان دونوں پر محیط ہے۔ خدا کرے کہ یہ شعور عام ہو اور امت مسلمہ سربلند ہو۔ یہ جو آپ محلات کے محلات بناتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مدائن صالح کے محلات کی طرف جو اشارہ کیا ہے، مجھے تو یہ وہی نقشہ نظر آتا ہے۔ یہ محلات آپ کی قوت نہیں بلکہ آپ کی کمزوریاں ہیں۔ جب آپ ایک عالی شان عمارت بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کی قوت ہم نہیں پہنچاتی بلکہ وہ آپ کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ اگر جنگ چھڑ گئی اور ایک گولہ بھی آ کر اسے لگ گیا تو یہ عالیشان عمارت ملبے کا ڈھیر ثابت ہوگی اور برباد ہو جائے گی۔ یہ عمارات اور یہ سارا ساز و سامان قوموں کے زوال کی علامت ہے، ان کی ترقی کی علامت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پیدل چل رہے ہیں اور آپ کے کندھوں پر ایک چھوٹا سا تھیلا رکھ دیا جائے تو آپ کی رفتار اگر 5 کلومیٹر ہوگی تو وہ 2.5 کلومیٹر فی گھنٹہ رہ جائے گی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں 2 تھیلے تھما دیے جائیں تو آپ کی رفتار اور بھی کم رہ جائے گی۔ اس طرح جب کسی قوم پر تمدن کا بوجھ بڑھتا ہے تو اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ سمٹنے لگتی ہے، گالیچے بچھنے لگتے ہیں اور بالآخر قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قومیں بدویت اور سادگی مگر وقار کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں۔ ترقی کیا ہے؟ ہم نے اتنی عمارتیں بنا لی ہیں، پچھلے سال اتنی تھیں عمارتیں، کاریں، فریج یا ٹیلی ویژن وغیرہ، یہ کوئی قوت نہیں ہے، یہ سب زوال کے اسباب ہیں۔ اگر آپ کے ملک میں چپل تیار کرنے والا کارخانہ لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترقی ہے۔ اگر ایک سوئی بنانے والا کارخانہ لگ گیا یا پلاسٹک کا کھلونا بنانے والا کارخانہ لگ گیا تو یہ ترقی ہے۔ لیکن اگر صنعتی پیداوار اور سائنسی ترقی نہیں ہے اور دنیا بھر کے کھلونے آ جائیں یا کاریں آ جائیں تو یہ قوت نہیں، کمزوری ہے۔ طاقت جس چیز کا نام ہے وہ ان عمارتوں میں ہے، نہ ساز و سامان میں، بلکہ اخلاقی قوت کی معراج اور مادی پیداوار میں عادلانہ، منصفانہ اور انسانیت دوست ترقی کو بڑھانے میں ہے۔ خدا کرے کہ ہم بحیثیت امت اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔ اس وقت ہم ڈکیتی، لوٹ مار، جعل سازی، دھوکہ دہی اور ٹیکس چوری وغیرہ کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بدنصیبی دیکھیے کہ جب امریکہ سے بہت زیادہ ناراض ہوئے تو کہتے رہے کہ اس سے رسہ توڑواؤ، یہ ہمارا استحصال کر رہا ہے، اور روس کی طرف چلنے لگے۔ جب روس کے کمبل نے بہت زیادہ پریشان کیا تو اسے اتارنے کی کوشش میں ہم امریکہ کی طرف چلے گئے۔ مصر کا المیہ کیا ہے؟ ناصر کے دور میں ماسکو کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزرا، لیکن جب سادات آئے تو کہا کہ ہم تو مارے گئے، برباد ہو گئے اور ہمارا ملک بھی چلا گیا۔ بڑا زور لگایا لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ امریکہ میں سجدہ سا ہوا اور کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہو گیا۔ مراد یہ ہے کہ ایک لعنت سے بچتے ہیں تو دوسرے لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں پر انحصار کے نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہم کسی کے سہارے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جب تک ہم ان بیساکھیوں کو ترک نہیں کریں گے ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ سوال پیدا ہوگا کہ گاڑی اور پیٹرول کہاں سے آئے گا؟ دشمن ملک سے لڑنے کے لیے اسلحہ کہاں سے آئے گا؟ اپنی حفاظت کے لیے ساز و سامان کہاں سے مہیا ہوگا؟ موجودہ صورتحال میں بہرحال ہمیں بیکاری ہی بن کر رہنا پڑے گا۔ کشکول کے لیے کبھی ایک کے دروازے پر اور کبھی دوسرے کے دروازے پر۔ جب تک یہ کشکول نہیں چھوٹے گا اور جب تک ہمارے ہاتھوں میں یہ قوت پیدا نہیں ہوگی کہ ہم ان چیزوں کو خود تیار کر سکیں جو ہم دنیا سے مانگتے ہیں، اس وقت تک ہمارے پاس قوت نہیں آئے گی اور عزت کے ساتھ زندہ رہنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے دینی ذوق اور فہم میں ترقی کے ساتھ جدید تعلیم میدان میں شاندار پیش رفت ضروری ہے، جس کے لیے ہمارے معاشرے کو آگے بڑھ کر سرپرستی کرنا ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمان القرآن کے آڈیو مقالے سننے کے لیے ایک کوشش کی ہے کہ ہر مہینے جتنے بھی مقالے آ رہے ہیں، ٹاپکس آ رہے ہیں ترجمان القرآن میں، وہ آڈیو کی شکل میں آپ کی طرف پیش کیے جائیں۔ اگر یہ اچھے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہیں،
سود مند ہیں تو اس کو شیئر بھی کیجئے، یا اگر کوئی نصیحت یا کوئی چیز کہنے کی ہو تو ضرور ہمیں کمنٹ میں کہیے۔ السلام علیکم۔